اسلام نے خاندانی نظام کو نعمت عظمیٰ قرار دی ہے۔ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ جس طرح انسان اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک ایک نعمت پر خالق کائنات کا شکر بجا لاتا ہے، پانی پیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی کپڑا پہنتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا جس طرح تمہارا لباس تمہارے بدن کو ڈھانپتا ہے نا، اسی طرح تمہارا خاندان تمہیں عزت کے لباس پہنا دیتا ہے۔ کوئی انسان اکیلا ہو، تنہا ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بندہ اس کی بات نہیں لیتا، ہمیشہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو اپنے خاندان سے جڑ کر رہتا ہے۔ تو اس لیے اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تنہا پیدا نہیں ہوئے، بلکہ خالق کائنات نے ہمیں خاندان کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کنبہ و قبیلہ عطا فرمایا، اس بات پر فخر کریں۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ یہ ایڈا بڑا خاندان، رشتے ڈھونڈنے کے لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ فیملی چھوٹی سی ہونی چاہیے، اپنی فیملی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن اگلا خاندان جو ڈھونڈا جا رہا ہے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے، ہمارا انتخاب یہ ہے، ہمارے گھر کے اندر 10 بچے ہیں، اگلے گھر کے اندر ایک ہی ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک سوچ بن جاتی ہے کہ اگلے خاندان کے اندر ماں باپ بھی نہ ہو، اکیلا بیٹا ہو تو پھر بیٹی کی شادی کی جائے۔ کس لیے بھائی؟ وہ اکیلا کیا کرے گا؟ اس کی حیثیت کیا؟ اس کا مقام کیا ہے؟ انسان کی عزت ہمیشہ خاندان کے وجود سے ہوا کرتی ہے۔ اس بات کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوچ اور فکر ہم نے بنا لی ہے نا کہ بس ٹھیک ہے بھائی مختصر سی فیملی ہونی چاہیے، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا معیار بتاتا ہے کہ تم نے اپنے خاندان کی اہمیت کو اپنے ذہن نشین رکھنا ہے، کہ اسلام ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا مقام جو ہے وہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہے۔ تو آگے ہم جب اللہ رب العزت کے فرمودات کو پڑھتے ہیں یا پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمودات کو پڑھتے ہیں تو پھر ان باتوں کا بالکل واضح طور پر پتہ یہ چلتا ہے کہ خاندان سے مل کر ہمیشہ جو ہے وہ قبیلے بنا کرتے ہیں، اور پھر قبیلوں سے آگے علاقہ جات کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، پھر ان کی نظر دوڑتی ہے تو پھر پتہ یہ چلتا ہے خاندان کے ساتھ خاندان ملے، قبیلے بنتے چلے گئے، قبیلوں سے پھر آگے قومیں بنتی چلی گئیں، قوموں سے پھر آگے معاشرہ بنتا چلا گیا۔ تو معاشرے کا اگر وجود ہے تو وہ خاندان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یعنی آپس میں یہ رشتے جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ نہیں میرا خاندان بھی نہ اور میں پورا معاشرہ میرا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تمہارا جتنا تعلق وسیع ہے اتنا معاشرہ تمہارا ہے۔ جو بندے اپنے آپ کو بالکل محدود کر لیتے ہیں نا، جن کا تعلق نہیں ہوتا، پھر معاشرے کے اندر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، پھر لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے ڈرتے ہیں، پھر اس کو سوچ آتی ہے یار میں اکیلوں میں کیا کروں گا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کا خاندان اس کے پیچھے ہو پھر وہ فخر کے ساتھ جینا پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تکبر کی علامت ہے، نہیں، یہ فخر ہے انسان کا کہ الحمدللہ اس کا خاندان اس کے پیچھے موجود ہے، کوئی اس کا نام لینے والا اس کے پیچھے موجود ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے اس بات پر بھی ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے۔